السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک نشست میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 160 پیش کی گئی ہے۔ اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ گزشتہ درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو آیت کریمہ پیش کی گئی تھی اس میں اللہ تعالی نے ایک جرم کا تذکرہ کیا تھا اور اس جرم کا گناہ بتایا تھا۔ جرم یہ تھا کہ حق کو واضح ہو جانے کے باوجود، حق کے قرآن میں مذکور ہونے کے باوجود اس کو چھپانا، یعنی سچائی کو جاننے کے باوجود، حق کو جاننے کے باوجود اس کو لوگوں کو نہ بتانا، اور گناہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالی اور ہر لعنت کرنے والا اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس کے بارے میں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات ہوئی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس حکم سے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت سے بچ جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس میں کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جن لوگوں نے توبہ کر لیا۔ تو پہلی شرط وہ توبہ کر لیں۔ وَأَصْلَحُوا، دوسری شرط اپنی اصلاح کر لیں۔ تیسری شرط وَبَيَّنُوا، بیان کر لیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ توبہ اس وقت تک توبہ نہیں ہے، اس وقت تک اس کو توبہ کا نام نہیں دیا جا سکتا جب تک اس کے اندر تین چیزیں نہ پائی جاتی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے فوراً رک جائے، اسٹاپ، اس کے آگے وہ گناہ نہیں کرنا۔ اب جیسے یہاں گناہ ہو رہا ہے، حق کو چھپا رہے ہیں، حق کو چھپانے کے گناہ سے فوراً رک جائیں۔ دوسرے نمبر پر کہ جو غلطی آپ سے ہو گئی ہے اس پر آپ بہت شرمندہ ہوں، آپ نے جو حق کو چھپایا اس پر آپ نادم ہوں، اس پر آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، آئندہ کبھی یہ غلطی دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ تو جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تب کہا جائے کہ آپ نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ دوسری بات اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اس طرح کی شرارتوں سے اور اس طرح کی دھاندلیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔
اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں. اور تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا کہ بیان کر دیں، یعنی حق کو بیان کر دیں. ماضی میں جو آپ نے چھپایا ہے اور آپ کے حق چھپانے کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، تو اب ان کے سامنے آپ اس حق کو بیان کر دیجئے، واضح کر دیجئے. اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے. غلطی ہونا، گناہ ہونا، یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بنو آدم غلطی کرنے والا ہے. غلطی کون نہیں کرتا؟ انبیاء کرام کی ذات گرامی ہیں کہ وہ غلطی نہیں کرتے، معصوم خطا ہوتے. باقی ہر بنو آدم سے غلطی ہونے والی، اور سب سے اچھا غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر لے. تو غلطی سب سے ہوتی ہے. غلطی ہونا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بڑا یہ ہے غلطی ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا، ہٹ دھرمی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں سے غلطی نہ ہو اور تم لوگ غلطی ہونے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع نہ کرو، تم سے خطائیں نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے گا، اور ایسی قوم کو لے کر آئے گا جن سے غلطیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے. تو غلطی کرنا یہ بڑا مسئلہ نہیں، غلطی ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو یہاں تک کہا ہے میرے بندو، اگر تم آسمان اور زمین کی فضاؤں کے برابر گناہ بھر کر کے لاؤ گے تو میں اس کے برابر مغفرت اور رحمت بھر کر کے لاؤں گا. اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی طرف اگر آپ چلتے ہوئے جاؤ گے تو اللہ دوڑ کر آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا خوش وہ آدمی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کی سواری پر اس کا سارا سامان، توشے راہ، کھانے پینے کا سامان سب اس کی سواری پر ہوتا ہے. اچانک اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے. اب وہ بالکل موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، کیونکہ سارا سامان سواری پر، سواری غائب، اور سہارا کوئی آدمی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا. اب وہ کہاں جائے گا؟ نہ پینے کو پانی، نہ کھانے کو کھانا ہے. بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے سر جھکا کر، اور اسی ٹینشن میں رہتا ہے کیا کروں. سر اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری سامنے کھڑی ہے. کتنا خوش ہوگا وہ، اس کو دوبارہ زندگی ملی ہے. اور وہ اس خوشی میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تم میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشی کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے. یہ لوگوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے استغفار کرو. ہم میں سے ہر آدمی خطا کار گنہگار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لینے، آئندہ پھر اس طرح کی شرارت نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم جاننے کے باوجود تم چھپاتے ہو. آج یہ علماء سو کو ہوشیار ہو جانا چاہیے جنہوں نے آج اس امت کے توحید کے پکے اللہ کے بندوں کو انہوں نے شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسا دیا ہے. درگاہ پرستی، تقلید پرستی، صوفیت پرستی، بدعت اور خرافات میں لگا دیا ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے، انہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے
اور یہ حق کو چھپاتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی دنیا مفاد کے لیے، معلوم ہونا چاہیے اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اللہ کیا جواب دینا، کس کو نہیں معلوم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی؟ کس کو نہیں معلوم اللہ کے علاوہ کسی اور کے چوکھٹ پہ سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکالنے والا نہیں؟ کس کو نہیں معلوم؟ لیکن انہوں نے دنیوی اور ذاتی مفاد کی خاطر اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے سے چھپایا ہے۔ انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ ہم نے جو شرک کی تعلیم دی، ہم نے جو شرک کی طرف بلایا، ہم نے جو بدعت کی طرف بلایا، یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے، صحیح یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا۔ کون سا گناہ ہے جس سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کرتا؟ آپ شرک کیجئے، آپ کفر کیجئے، آپ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، آپ توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں ہمیشہ حق کو بیان کرنا چاہیے، چاہے کوئی خوش ہو، چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے کوئی دوست بنے، چاہے کوئی دشمن بنے، ہمیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہمیشہ حق بیان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور کتمان حق سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي والله تعالی عالم والحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔